السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر اب ختم ہوا صدر سیکریٹری کا بہت بڑا اختلافی جھگڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر سیکریٹری کا جو مدرسے کے اندر جھگڑا جو چلتا ہے اور اس کو لے کر عام لوگوں کو بحالی کے اندر کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور صدر سیکریٹری کے اختلاف کی وجہ سے سیٹ بھی خالی رہ جاتی ہے اور بہت سارے صدر سیکریٹری اپنے خاندان والوں کو داخل کرنے کے لیے کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ تو اسی کو لے کر بڑی اپڈیٹ ہے، کیا ہے پوری خبر آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ کی ہر خبر آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ سونہی جگدیش گوپال گنج انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل۔ دیکھیے، مدرسہ اسلامیہ سونہی جگدیش پوسٹ تھوا بازار، ضلع گوپال گنج، مدرسہ نمبر 765 کے احاطے میں مورخہ 8 اکتوبر 2023 کو شہاب الدین سرپنچ بکرم پور کی صدارت میں مدرسے سے متصل آبادی کے لوگوں کا ایک عام اجلاس انعقاد ہوا، جس میں حکومت بہار کے ذریعے جاری نوٹیفیکیشن 396 کے مطابق نئی انتظامیہ کمیٹی کا انتخاب عوام الناس کے اتفاق رائے سے عمل میں آیا۔ مدرسے کے صدر المدرسین مولانا شمیم اختر بلالی نے پہلے ضابطہ کو پڑھ کر اچھی طرح سے لوگوں کو بتایا، پھر امیدوار سے درخواست کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا۔ اس درمیان گارجین کے لیے صرف 2 درخواست تعلیم یافتہ کے لیے اور 2 درخواست اور ڈونر کی طرف سے 2 درخواست دستیاب ہوئی۔ کئی بار اعلان کے بعد اس کے علاوہ کوئی درخواست نہیں آئی۔ پھر درخواست دہندہ کے نام کو سنا دیا گیا اور لوگوں سے اتفاق رائے مانگا گیا۔ سبھی لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ انتظامیہ کمیٹی میں محمد شہید اللہ صدر جو منتخب ہوئے ہیں اور مطیع الرحمن سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں، اور محمد شہاب الدین و مرشد علی اور شمس الائمہ۔ دیکھیے، اس کے اندر جو سب سے اہم بات جو اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور جو سب سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نئے ضابطے کے مطابق آپ کو کمیٹی کی تشکیل دینی ہوگی۔ دیکھیے، اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں سے رائے لیا گیا ہے وہ سب سے اہم رائے ہے، اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس کے اندر انتخاب عوام الناس کے اتفاق رائے سے ہوا۔ اس کے اندر کیا ہوا؟ لوگوں کے اتفاق، یعنی لوگوں کو بلایا گیا، گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کہ بھائی ہم ان کو صدر اور سیکریٹری چن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس سے یہ سب سے بڑی بات اہم معلوم ہوتی ہے کہ جب گاؤں والے سے ایک رائے اور مشورے کے تحت جب کام ہوتا ہے تو اس کے اندر نہ تو صدر کی چلتی ہے نہ سیکریٹری کی چلتی ہے۔ اب اس گاؤں کے لوگ جس کو بھی متعین کر دیں، کیونکہ اس کے اندر بولنے والے ایک نہیں ہوتے، کئی لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، ان میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اتفاق رائے سے لوگوں نے صدر مدرسین کے طور پر مولانا شمیم الدین اختر بلالی جو ہے اس کو، تو انہوں نے اس ضابطے کو پہلے پڑھ کر پھر انتظامیہ کمیٹی محمد شہید اللہ کو صدر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، شہید اللہ صدر۔ دیکھیے، اس میں کیا ہے کہ سب سے بہت اہم سب سے اچھی بات یہی آئی کہ لوگوں کا رائے لیا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس مدرسے کے جو کمیٹی ہے یا ڈونر ہے جنہوں نے اس کو زمین دیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے بھی درخواست لیا گیا کہ بھئی آپ لوگ بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی درخواست کو دیں۔ پھر وہ درخواست لوگوں کو سنایا جائے گا کہ بھئی انہوں نے یہ زمین دیا ہے، انہوں نے یہ دیا ہے، پھر آپ لوگ بتائیں کہ بھئی ان میں سے کن کو صدر کن کو سیکریٹری چنا جائے۔ تو دیکھیے، اتفاق سے بہت اچھا کام ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں پر صدر خود ہیں، سیکریٹری بھی خود ہیں، اس کے بعد پھر اپنے گارجین حضرات، یعنی اپنے
رشتہ دار کے لوگوں کو اس کے اندر کمیٹی میں جگہ دیتے ہیں، اس کے بعد بحالی بھی اپنے رشتہ دار کے لوگوں کو ہی اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ صدر اور سیکریٹری کا جو بہار کے اندر جو کھیل ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ جب سے چیئرمین صاحب آئے ہیں، انہوں نے جب سے تھوڑی سختی شروع کی ہے تو بہت سارے مدرسے کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے وہ اب حساس اور بساس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگوں کے اندر یہ جاگروک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں اب اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے، اسی لیے اب لوگوں سے اتفاق رائے سے کام کیا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے، لوگوں سے مشورہ کیا جائے کہ بھئی مدرسے کا صدر اور سیکریٹری کس طرح منتخب کیا جائے۔ تو یہ چیئرمین صاحب جو سلیم پرویز صاحب ہے، ان کی یہ سختی کا یہ اثر اب ہوتا جا رہا ہے مدرسے کے اندر، کہ مدرسے میں لوگ اب صدر اور سیکریٹری کے لیے لوگوں سے یعنی گاؤں والے سے مشورہ لے رہے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اس کے اندر دھاندلی بہت پیمانے پر ہوتی تھی، بہت بڑے طریقے پر اس کے اندر دھاندلی ہوتی تھی، صدر سیکریٹری کی تو دھاندلی ہوتی ہی تھی۔ اس کے بعد جب بحالی کی باری آتی تھی تو اس میں لوگ اپنے ہی باپ بیٹے بھتیجے بھانجے وانجے ایسے لوگوں کو اس کے اندر جگہ دی جاتی تھی، اور وہ لوگ خوب مستی سے سرکار کے پیسے کو خوب وصولتے تھے اور سرکار کے پیسے کا درپیوگ کرتے تھے۔ لیکن سلیم پرویز صاحب نے ان تمام چیزوں کو واضح طور پر کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ مدرسے میں دھاندلی نہیں چلے گی، اگر جہاں پر صدر اور سیکریٹری کی جو کمیٹی ہے وہاں پر اگر غلط ہوگا تو مدرسے کا رجسٹریشن نمبر بھی رد کیا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو انہوں نے جب سے سختی کی ہے تو اب آہستہ آہستہ مدرسے کے اندر صدر سیکریٹری کا انتخاب لوگوں سے مشورے سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب ہر مدرسے کے اندر جو صدر اور سیکریٹری کا جو اختلاف ہے وہ اسی طرح ختم ہو کر سب لوگوں سے مشورہ لے کر اگر کیا جائے تو مدرسہ بھی اچھا چلے گا، پڑھنے والے بھی آئیں گے۔ جب ایک اس کے اندر ذمہ دار ہوتے ہیں لوگ، 10 لوگ پھر اس کے اختلاف میں ہوتے ہیں تو پھر وہ مدرسہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔